بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ شام سے پہلی ہی شام ہونا شروع ہو گئی۔ سفید و سیاہ بادلوں نے تپتی دوپہر میں آگ برساتے آفتاب کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے قلب و ذہن کو راحت و تازگی فراہم کر رہے تھے۔ پلک جھپکتے میں موسم نے کروٹ بدلی اور دھواں دار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چار سو پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا۔ کہتے ہیں کہ دل کا موسم اچھا نہ ہو تو باہر کا موسم بھی لطف نہیں دیتا۔ اشتیاق احمد جتنی جلدی گھر جانا چاہتا تھا اتنی ہی اسے دیر ہو گئی اور وہ اپنے آفس میں پھنس کر رہ گیا۔ کتنی ہی بار اسے اس کی اہلیہ مہوش کی کال آ چکی تھی مگر چاہنے کے باوجود بھی وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اشتیاق احمد ایک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک تھا۔ ملک بھر میں اس کے کئی پروجیکٹس کام کر رہے تھے۔ اس کی دن رات کی محنتوں کا ثمر تھا کہ آج اس کی کمپنی نیشنل لیول پر ٹاپ 1 پر جا رہی تھی۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے اشتیاق احمد اس وقت کتنی عجلت محسوس کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی اہلیہ کی شام کے وقت برتھ ڈے پارٹی تھی اور اسے اس کے ساتھ مل کر مارکیٹ شاپنگ جانا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ اٹھ کر چلا جائے کیونکہ اس نے کون سا پیدل جانا تھا، لیکن موسم کے تیور دیکھ کر وہ سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ عین اسی لمحے اس کے ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے سرسری سی نگاہ موبائل پر ڈالی۔ اسکرین پر اس کی اہلیہ مہوش کا نمبر اس کا منہ چرا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ نہ کرے، لیکن اس طرح مہوش کی ناراضگی کا اندیشہ تھا۔ چاروں ناچار اس نے کال یس کی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ جب بھی میری برتھ ڈے آتی ہے وہ کمینی کباب میں ہڈی کی طرح اود کر آتی ہے، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، آخر وہ ہے کیا، بوتنی کہیں کی۔ اشتیاق احمد نے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف سے اسے مہوش کی غم و غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی دی۔ مہوش کی بات سن کر وہ انگشت بدندہ رہ گیا تھا۔ مہوش ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ خاطر جمع رکھو میری جان، اشتیاق نے اہلیہ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔ تم چنتا مت کرو، آج ہم اس کی ہر چال کو ناکام بنا دیں گے۔ تمہاری سالگرہ آج ہی ہوگی، میں مارکیٹ سے سامان لے کر آؤں گا، تم اتنی دیر میں باقی انتظامات مکمل کر لو تاکہ عین وقت پر کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تم بہت ہی اچھے ہو اشتیاق احمد، مہوش نے میاں کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری خاطر جان تک کی بازی سے گریز نہیں کروں گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، جتنی جلدی ہو سکے نکلنے کی کوشش کرو۔ اتنا کہہ کر اشتیاق احمد نے کال کاٹ دی۔ اس کی اہلیہ کے کہے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں گھس کر رہ گئے تھے۔ وہ سر تپا کانپ رہا تھا۔ مہوش سے پہلے اس کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ اس کی شادی کے بعد بھی وہ سائے کی طرح اس سے چپک کر رہ گئے تھے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں کیا موندی، ماضی کے دریچوں کے پٹ کھلتے چلے گئے اور بیتنے والے واقعات کی فلم اس کے دماغ کی اسکرین پر چلنے لگی۔ وہ ماضی کی ہچکولے کھاتی ہوئی بمر میں پھنسی ناؤ میں خود ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس کالج میں آج تمہارا پہلا دن ہے مسٹر اشتیاق احمد، پرنسپل نے اشتیاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تو اشتیاق احمد ہمتن گوش ہو گیا۔ ہائی لیول تک تعلیم بچکانہ تعلیم کے زمرے میں آتی ہے، کالج کی تعلیم میچور طالب علم کرتے ہیں۔ اب تم بھی دودھ پیتے بچے نہیں رہے، یاد رکھنا پارٹی بازی تمہارے مستقبل کو تاریک کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو فضول کاموں سے پرہیز کرنا اور بجائے پارٹی بازی کے اپنے مستقبل کے لیے کوشش کرنا۔ اشتیاق احمد کالج میں پہلا دن تھا۔ اس کے والدین اس کا ایڈمیشن کروا کر جا چکے تھے۔ وہ ابھی تک پرنسپل آفس ہی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ابو کے جاتے ہی پرنسپل نے اسے نصیحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا تو جواباً اس نے یس سر پر ہی اکتفا کیا۔ جلد ہی سے اس کی مطلوبہ کلاس میں اسے پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ شروع ہی سے کافی ذہین تھا، پارٹی بازی کا اسے شوق نہ تھا۔ وہ ملنسار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک احساس مند نوجوان تھا۔ وہ دوسروں کا احساس رکھتا تھا، اسی خوبی نے اسے جلد ہی سب سے ممتاز کر دیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں
اشتیاق احمد کی ملنساری اور احساس مندی کے چرچے پورے کالج میں گونجنے لگے تھے۔ اس حسرت کی وجہ سے وہ اپنے اساتذہ کرام کی نظروں میں بھی ممتاز ہو گیا تھا۔ کتنے ہی سینئرز اور جونیئرز اس کے دوست بن چکے تھے، جن میں سے ایک رمشا اور مہوش بھی تھی۔ اتفاق سے دونوں ہی اشتیاق احمد کی گرویدہ ہو گئی تھی، جبکہ اشتیاق احمد کے دل میں مہوش کے لیے محبت کی چنگاری سر اٹھانے لگی تھی، لیکن وہ مہوش پر عیان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں کالج انتظامیہ کی طرف سے پکنک پارٹی کا اعلان ہوا اور اس پارٹی میں شمولیت کرنے والے طلباء و طالبات کو جلد از جلد انٹری کروانے کا کہا گیا۔ اشتیاق احمد نے بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی رمشا اور مہوش سمیت کتنی ہی دوشیزاؤں نے اپنا نام لکھوا دیا۔ ٹھیک 3 دن بعد کالج کی بس میں سوار طلباء و طالبات سمیت 3 میل لیکچرار اور ایک فیمیل لیکچرار سب سرگودا کے نواح میں موجود شاہین آباد کی پہاڑیوں کی طرف جا رہے تھے۔ شاہین آباد کی پہاڑیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان پہاڑیوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پختہ پہاڑی ہے اور کہاں ریتلی جگہ ہے۔ قریب سے دیکھنے پر بھی وہ پختہ پہاڑیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، اور یک لخت ریتلی جگہ پر پاؤں پڑنے کی دیر ہوتی ہے، وہ خونی پہاڑیاں انسان کو چٹ کر جاتی ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایسے کتنے ہی حادثات و واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن انتظامیہ سمیت کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں دیتا۔ آج بھی ایک کالج وین آنے والے حالات سے بے خبر ان پہاڑیوں کی طرف گامزن تھی۔ طلباء و طالبات ہلا گلا کرنے میں مگن تھے۔ یہی نہیں، ان کے اساتذہ بھی آج ان کے ساتھ شامل تھے، جس کی وجہ سے سفر کا مزہ دوبالا ہو رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب جب سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا تھا، یہ قافلہ شاہین آباد کی خونخوار پہاڑیوں میں جا کے رکا۔ ان پہاڑیوں کے دور سے دیکھنے پر ہی خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ مہوش اور رمشا دونوں اگٹھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے کبھی زندگی میں پیار کیا ہے؟ رمشا نے مہوش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ تو مہوش نے حیران و پریشان ہو کر اسے گھورا۔ اسٹوڈنٹس گاڑی سے نیچے اتر رہے تھے۔ آج میں اپنی محبت کا اظہار کروں گی۔ جانتی ہو کس سے؟ اشتیاق احمد سے۔ اتنا کہہ کر رمشا تو اپنی جگہ سے اٹھ گئی، لیکن مہوش جل بن کر رہ گئی۔ دونوں کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ دوستیں بھی تھی، اور اتفاق کہ دونوں اشتیاق احمد پر مر مٹی تھی۔ مہوش کا جی چاہ رہا تھا کہ رمشا کا گلا گھونٹ دے اور اسے بتائے کہ اشتیاق احمد صرف اس کا ہے اور وہی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے دیکھا تو وہ اس کی آنکھیں نوچ لے گی، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ اس کے پاس سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اشتیاق احمد کے ساتھ رہے گی اور اسے کسی طور بھی رمشا یا کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گی۔ یہی نہیں، رمشا سے پہلے بھی وہ اشتیاق سے اظہار محبت کرے گی اور اسے ہر صورت اپنی محبت کا یقین دلائے گی۔ سب طالب علم ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ اور میری بات دھیان سے سنو۔ ایک لیکچرار جس کا نام علی عثمان تھا، اس نے بس سے باہر نکلتے تمام طلباء کو کہا، جس کی وجہ سے طلباء بس سے باہر نکلتے ہی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب سب طالب علم اور اساتذہ جمع ہو گئے تو اس نے پھر سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کر دیا، بچوں، پہاڑیوں کی اونچائی پر جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس حد تک ممکن ہو سکے تم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ ان پہاڑیوں کی اونچائی پر کچھ ایسی جگہیں ہیں جو ریتلی ہیں، اور ان پر پاؤں پڑتے ہی ساتھ آدمی ان ہزاروں فٹ اونچی پہاڑیوں کے اندر دب جاتا ہے۔ ایسے کتنے ہی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، زیادہ اونچائی پر جانے سے اجتناب کرنا۔ وہ لیکچرار بولے جا رہا تھا، لیکن طلباء و طالبات کے شور نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا تھا۔ کسی کی بازگشت سے اس کے کہے الفاظ ٹکرائے اور کسی کی بازگشت سے نہیں۔ جس کی بازگشت سے ٹکرائے اس نے بھی احمقانہ بات گردانتے ہوئے اسے سنی انسنی کر دیا، جس کی وجہ سے چاروں ناچار اسے چپ کرنا پڑا۔ اس کی تقریر ختم ہونے کی دیر تھی کہ طلباء و طالبات بھیڑ بکریوں کی طرح پہاڑیوں کی طرف بڑھے۔ چاروں ناچار اسے بھی ان کے پیچھے چلنا پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ باقی سارے ٹیچرز نے بھی ان طالب علموں کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف رمشا کی متلاشی نگاہیں اس من موہنے مکھڑے کو تلاش کر رہی تھی، جس نے اس کے رگو پے میں سے خون نکال کر اپنی محبت بھر دی تھی۔ تبھی اس نے ایک ناقابل فراموش اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ اشتیاق احمد اس سے
چند بلندی پر تھا اور اس نے مہوش کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ مہوش کو سہارا دیے اوپر لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں کافی خوشگوار موڈ میں تھے، لیکن یہ سب کچھ رمشا کی برداشت سے باہر تھا۔ اگر وہ دونوں نیچے ہوتے اور اس کی دسترس میں ہوتے تو رمشا مہوش کو پاؤں سے پکڑ کر دوسری طرف گہری کھائیوں میں پھینک دیتی۔ اس کے قلب و ذہن میں مہوش کے لیے نفرت کے سلگتے ہوئے الاؤ سر ابھارنے لگے۔ وہ جان چکی تھی کہ مہوش اشتیاق احمد کی قربت میں تھی، اس لیے اس کے ساتھ ہے۔ حالانکہ وہ اس بات سے بھی آشنا تھی کہ اس نے مہوش کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ رمشا نے دل ہی دل میں مہوش کو سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی، لیکن وہ اس بات سے قطعی نہ آشنا تھی کہ حالات اس کی سوچ کے متضاد کروٹ بدلنے والے تھے۔ دوسری طرف مہوش موقع کی طاق میں تھی۔ گاڑی سے نکلتے ساتھ ہی وہ اشتیاق احمد کے قریب ہو گئی تھی۔ اشتیاق احمد تو پہلے ہی اس کے لیے دل ہی دل میں محبت کا سر ابھارتی چنگاریوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے قریب پا کر وہ جان چکا تھا کہ مہوش کے دل میں بھی ایسے ہی جذبات سر اباڑے ہوئے ہیں جیسے وہ اپنے من میں محسوس کر رہا تھا۔ مہوش اور اس کی گویا حالت ایک جیسی تھی، لیکن ابھی اس بات کو یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ ایک سادہ اور شرافت بھرا ماحول تھا، جو اسے تنبیہ کیے جا رہا تھا کہ کسی بھی طور کوئی ایسی بات نہیں کر بیٹھنا جس کے بعد پچھتانا بھی ممکن نہ ہو، جبکہ اس کا دل اسے بے چین کیے جا رہا تھا کہ وہ ساتھ اونچائی چڑھتی ہوئی مہوش کا ہاتھ تھام لے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اشتیاق، کیا تم میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ اوپر چڑھتے ہوئے یک بارگی اس کی سماعت سے مہوش کے الفاظ ٹکرائے تو اس نے حیرت کا مجسمہ بن کر اسے دیکھا، جبکہ دوسری طرف مہوش نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کتنی ہی مشکل سے اس نے مہوش کا ہاتھ تھام لیا، اس کی گرم ہتھیلی میں جیسے اس کا ہاتھ ہچکولے کھانے لگا تھا۔ اسے اپنا خلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی ہی مشکل سے وہ مہوش کا ہاتھ تھامے اوپر ہی اوپر چڑھے جا رہا تھا۔ تبھی مہوش کی نگاہ نیچے تیزی سے اوپر آتی رمشا پر پڑی۔ رمشا کی خونہار آنکھیں انہی پر مرکوز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کچھ طالب علم اونچائی پر پہنچ چکے تھے، کچھ ان کے دائیں بائیں اوپر جا رہے تھے اور کچھ نیچے سے اوپر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ رمشا کباب میں ہڈی بنتی، مہوش نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اشتیاق احمد کو خالے دل سے آگاہ کر دے۔ آگے اس کی مرضی کہ وہ اس کی محبت پر بھروسہ کرے یا اسے دھتکار دے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اشتیاق احمد، اگر تم برا نہ مانو، مہوش نے اشتیاق احمد کی طرف دیکھتے بغیر کہا۔ اشتیاق اس کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں رکے نہیں بلکہ متواتر اوپر ہی اوپر چڑھتے رہے۔ ہاں ہاں کہو، اشتیاق احمد نے کہا۔ بھلا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جو کچھ بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ اس کی بات سن کر مہوش نے اپنے خاص کو جمع کیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اشتیاق احمد سے اظہار محبت کرے گی اور وہ اسے نیچے دھکا دے دے گا۔ اس کا دل کبوتر کے دل کی مانند بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ بمشکل مہوش نے لفظ ادا کیے۔ اشتیاق احمد کو اس بات کی قطعاً توقع نہ تھی۔ اس نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا۔ تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرے خیال میں ایسی باتیں مذاق کے زمرے میں نہیں آتی ہیں اشتیاق احمد، مہوش نے سرزنش کرتے ہوئے انداز میں کہا۔ دونوں باتوں کے درمیان رکے نہیں تھے۔ اشتیاق احمد کا دل خوشی کے مارے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ وہ مہوش کو سینے سے لگا لے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ سوچنا تو آسان ہے، مگر اس خیال کو عملی جامہ پہنانا اتنا ہی مشکل ہے۔ سچ پوچھو تو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا کہ تم سے اظہار محبت کرنا الٹا میرے گلے میں توک بند کرنا لٹک جائے۔ اشتیاق احمد نے کہا۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں۔ مجھے میری محبت مل گئی ہے، یقین مانو میں اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی ہوں۔ مہوش نے خوشی سے اشتیاق احمد سے کہا۔ اب ذرا سیریس ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے اور یہ لوگ ہمارا جینا دوبھر کر دیں۔ اشتیاق احمد نے مہوش کو سمجھاتے ہوئے کہا۔
जल्द ही वो दोनों एक ऊंची पहाड़ पर जाकर बुराजमान हो गए। इनसे पहले वहां कुछ तालिब इल्म बैठे हुए थे, जबकि कुछ मजीद ऊंचाई पर पहुंच चुके थे और कुछ उनकी देखा देखी ऊपर चढ़ रहे थे। महविश और इश्तियाक अहमद मजीद ऊपर जाने से पहले इनकारी थे। रमशा भी उनके पास पहुंच चुकी थी और टिकटिकी बांधी खा जाने वाली नजरों से महविश को घूरने लगी थी। क्या बात है रमशा, तुम इतनी गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हो? इश्तियाक अहमद ने रिमशा की आंखों में सर उबारती हुई महविश के लिए नफरत देकर पूछा। तो रिमशा ने चौंक कर इश्तियाक अहमद को देखा। क्या तुम अब कुछ वक्त मुझे दे सकते हो इश्तियाक अहमद? रिमशा ने पूछा तो इश्तियाक अहमद ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया, जबकि महविश ताव खाकर रह गई। दोस्तों के लिए मेरे मन में टाइम ही टाइम है रिमशा, क्या तुम्हें कोई मसला है? अगर ऐसी बात है तो खुलकर बताओ, शर्माने की कतई कोई जरूरत नहीं है, इश्तियाक अहमद ने कहा। उसकी बात सुनकर रिमशा ने एक तायराना निगाह महविश पर डाली। महविश खा जाने वाली आंखों से रिमशा को तके जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो अपने सामने रिमशा के पेट में एक भरपूर लात रसीद कर देती और रिमशा का कचूमर निकल जाता। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत खास। जो बात अकेले में मैं कहना चाहती हूँ, मैं डिस्टर्बिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम मेरे लिए कुछ टाइम निकालो, ऊपर जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रिमशा ने इश्तियाक अहमद की तरफ उल्फत भरी आंखों से देखते हुए कहा। इश्तियाक अहमद उसकी बातों का मफहूम समझ चुका था। देखो रिमशा, प्लीज़ डोंट माइंड, मगर अब मजीद ऊपर जाने की सख्त बाकी नहीं बची। महविश को भी तुम अपनी ही दोस्त समझो, ये भी तो हमारी क्लास फेलो ही है। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो बिना किसी झिझक के कहो। इश्तियाक अहमद ने हालात की नज़ाकत को मलहूज़े नज़ाकत रखते हुए कहा। वो जानता था कि अगर वो यहाँ से उठकर रिमशा के साथ 2 कदम भी चल दिया तो महविश के दिल में उसके लिए न जाने कैसे कैसे ख्यालात जन्म ले सकते हैं। मुमकिन है वो उसे धोखेबाज या फराड करार देकर उसकी मोहब्बत से इनकारी हो जाए, और यही बात उसे गवारा न थी। वो किसी तौर भी उसे खोना नहीं चाहता था। तुम समझ क्यों नहीं रहे इश्तियाक अहमद? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, रिमशा ने बमुश्किल तमाम अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। वो जिद्दी लड़की थी, लेकिन पहली बार खुद को किसी के सामने मजबूर और बेबस देख रही थी। हकीकत ये थी कि वो दिल के हाथों मजबूर थी, वरना वो तो किसी को जूती की नोक पर भी रखना गवारा नहीं करती थी। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? उसकी जिद और हट डरमी मोहब्बत के सामने बेमानी थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे। इतना कहकर रिमशा ने अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और उसकी सवालिया निगाहें इश्तियाक अहमद के चेहरे पर जम गई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी घटिया बातें करते हुए? इश्तियाक अहमद की जगह महविश गुस्से से बोली। महविश की बात सुनकर जहां रिमशा को हैरत हुई, वहीं इश्तियाक अहमद भी हैरत से उसे देखने लगा। इससे पहले कि महविश मजीद कुछ कहती, रिमशा ने उसे टोक दिया। तुम अपनी ज़बान को लगाम में रखो। मुझे शर्म आए ना आए, तुम्हें शर्म करनी चाहिए थी। एक नौजवान लड़के के हाथ में हाथ डालकर तुम ऊपर चल रही थी, इसीलिए तुम जेलस हुई जा रही हो। लेकिन याद रखना, इस खाम ख्याली को जहन से निकाल फेंको कि इश्तियाक तुम्हारी झूठी मोहब्बत के झांसे में नहीं आ सकता। अब यहाँ खड़ी खड़ी म्यूं क्या देख रही हो? चलो यहाँ से चलती बनो, महविश ने रिमशा की बेइज्जती करते हुए कहा। महविश? इश्तियाक अहमद ने महविश को सर्जिश करना ही चाहा था, लेकिन इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगने वाली थी। इश्तियाक, तुमने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, रिमशा ने तरहम आमेज निगाहों से इश्तियाक की तरफ देखते हुए कहा। इश्तियाक और रिमशा और महविश के दरमियान पंडोलियम की तरह लटक कर रह गया था। उसने निगाहें झुका ली, रिमशा तड़प कर रह गई। उसे यूं लग रहा था जैसे इश्तियाक अहमद ने उसकी मोहब्बत ठुकराई नहीं, बल्कि उसको सरेआम बेइज्जत कर दिया हो। रिमशा को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। मैं तुम लोगों का जीना मुखाल कर दूंगी। मैंने जिंदगी में कभी ना का लफ्ज नहीं सुना था। याद रखना, मैं मर भी गई तो मेरी आत्मा तुम दोनों को चैन से नहीं जीने देगी। रिमशा ने रोते हुए बमुश्किल कहा। दोनों उसकी जज्बाती बातों को बलाए ताक डालना चाहते थे, लेकिन रिमशा की समाअत शुकन चीख ने दोनों के पैरों तले से जमीन खींच ली। अगला मंजर देखकर दोनों के हाथों के तोते उड़ गए। रिमशा ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद नीचे छलांग लगा दी थी। उसकी चीख सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। ओ माय गॉड! महविश सहमकर इश्तियाक अहमद के गले लग गई। वो बुरी तरह से खौफजदा हो गई थी। ऊपर चढ़ते और पहुंचने वाले तालिब इल्म नीचे उतरने लगे थे। सब हका बका थे।
اشتیاق احمد اور مہوش کے پاس بھی چاروں ناچار، وہ بھی بمشکل تمام ایک دوسرے کے سہارے بنتے نیچے اترے۔ رمشا ایک پتھر پر گری تھی، نہ صرف اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا بلکہ اس کا چہرہ بھی مسخ ہو چکا تھا، وہ مر چکی تھی۔ سب اس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ اشتیاق احمد، لیڈی ٹیچر نے اشتیاق احمد کو مخاطب کیا تو اس نے تھوک نگلتے ہوئے میڈم کی طرف دیکھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بقیہ زندگی صلاحوں کے پیچھے گزرنے والی ہے، لیکن کچھ بھی ہو وہ مہوش پر آنچ تک نہیں آنے دے گا۔ یس میم، اشتیاق احمد نے میڈم کے سامنے جا کر ان سے کہا۔ میڈم کی سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر گری ہوئی تھی۔ یہی نہیں، ہر کوئی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ رمشا کو کیا ہوا تھا؟ کچھ طالب علموں نے خودکشی سے پہلے اسے تمہارے اور مہوش کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہی نہیں، تمہارے درمیان کوئی لڑائی ہو رہی تھی۔ یاد رکھنا، مجھ سے کوئی بھی بات مت چھپانا ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ میڈم نے استفسار کرتے ہوئے پوچھا، لیکن اشتیاق احمد کیا بتاتا؟ وہ چپ چاپ دم سادے ان کے سامنے کھڑا رہا۔ تبھی میڈم مہوش کی طرف لپکی۔ مہوش کو اپنی رگوں میں لہو جمع ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ میڈم سے نگاہیں ملانے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ بتاؤ مہوش، رمشا نے خودکشی کیوں کی؟ اگر تم لوگ حقیقت بیان کرو گے تو امید ہے کہ ہم لوگ تمہاری مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھیانک اور عبرتناک انجام تمہارا منتظر ہوگا۔ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے میڈم، اشتیاق احمد اور مہوش کی حالت دیکھ کر تڑپ کر بولا تو سب کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئی اور اشتیاق احمد نے ساری بات بتا دی، جسے سن کر ایک بار سب نے چپ سادھ لی۔ ہر کوئی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اشتیاق ایک احساس مند اور اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے ہوئے تھا، اور اسی سچائی نے اسے بچا لیا۔ سب ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کی ملی بھگت سے پولیس کو یہ بیان دیا گیا کہ رمشا اپنی غلطی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتری ہے۔ اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی جلدی سے اوپر پہنچنا چاہتی تھی، مگر پاؤں پھسلنے اور خاک چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے بھی ثابت کر دیا کہ رمشا کو کسی نے دھکا نہیں دیا تھا بلکہ وہ خود گری ہے۔ اشتیاق احمد کی زندگی میں اس کے بعد تو گویا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ رمشا مر تو گئی تھی لیکن اس کی آتما نے اشتیاق احمد اور مہوش کا جینا دھوبر کر دیا تھا۔ آئے دن انہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہونے لگا تھا۔ اشتیاق احمد اور مہوش ایک ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم تھے۔ اس وقت بھی اشتیاق احمد یہی سوچے جا رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ تبھی وہ ایک فیصلہ کو نتیجے پر پہنچا اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ہر صورت آج اپنی اہلیہ کی برتھ ڈے پارٹی منائے گا۔ یہی سوچ کر وہ آفس سے باہر نکلا۔ جلد ہی اس کی گاڑی تیز رفتاری سے مارکیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے شاپنگ کر لی اور گھر کی راہ لی۔ موسم پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے مہوش کو بتا دیا تھا کہ وہ شاپنگ کر کے واپس گھر آ رہا ہے۔ اشتیاق احمد کے لیے گاڑی تک چلانا دقت ہو رہا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اشتیاق احمد اس وقت ایک موڑ کاٹ رہا تھا جب ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی گاڑی کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ اس کی گاڑی ہوا میں 2-3 کلا بازیاں کھا کر زمین پر گر پڑی۔ اشتیاق احمد نے جب آنکھیں کھولی تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ مہوش اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اشتیاق احمد کو ہوش میں آتا دیکھ کر مہوش خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ فوراً ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے اشتیاق احمد کو چیک کرنے کے بعد ان کی ڈھارس بندھائی کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اشتیاق احمد اور مہوش کے گھر والے بھی وہاں موجود تھے۔ مہوش نے ٹرک والے کو بے قصور کہہ کر معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اصل قصوروار ٹرک ڈرائیور نہیں تھا۔ اشتیاق احمد کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے سہارا دیا اور اپنی گاڑی میں لا کے بٹھایا۔ مہوش بھی اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اشتیاق کے بھائی نے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ وہ کمینی ایک بار پھر جیت گئی، مہوش نے نم آلود لہجے میں کہا۔ تو اشتیاق احمد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے اپنی اہلیہ کی آنکھوں میں ادھورے سپنے دکھائی دیے۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس نے منہ پھیر کر آئینے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ یہی سوچے جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کب تک ان کی خوشیاں یوں ہی ادھوری رہیں گی۔ پتہ نہیں اولاد جیسی نعمت بھی ان کے مقدر میں لکھی ہے یا نہیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ 2 موٹے موٹے اتھرو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں کو چھوتے اس کی گود میں جا گرے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے آنکھیں موند لی۔